فضیلت کیا ہے، اصلیت کیا ہے قبرستان جانا؟ دیکھو، شب برات کے بارے میں میرے آڈیو بیان بھی موجود ہیں، ویڈیو بیان بھی موجود ہیں. چند سال پہلے جب میں ویڈیو بیان نہیں، میرے آڈیو آتے تھے، اس میں نے حدیثوں کے نمبر کے ساتھ، پورے ترجموں کے ساتھ، پوری سندوں کے ساتھ شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں 15 شعبان سے متعلق تمام حدیثوں کی سندیں، ان کی سندوں پہ بحث، پورا ایک علمی بیان ہے آڈیو. وہ آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. آپ لکھیں شب برات مفتی طارق مسعود آڈیو بیان یا اولڈ بیان، تو آڈیو بیان آئے گا. پوری سندوں کی، راویوں کی ایک ایک نوک پلک کو اس میں درست کر کے پورا ایک علمی بیان ہے. تو شب برات کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اصل تفصیلی بیان تو میرا وہ ہے، کئی سال پہلے ہوا تھا، میرا خیال ہے 2013 یا 12 میں ہوا تھا وہ بیان. آڈیو بیان ہے وہ، تو وہ آپ سن لیں پورے ایک ایک سند حوالوں کے ساتھ، کہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا یہ 15 شعبان کی اسلام میں حیثیت کیا ہے. اس کا 2 منٹ میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات، قبرستان جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت ہے سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور، اور اگر مان لیا جائے تو زندگی میں ایک دفعہ. ہمارے ہاں ہر سال جایا جاتا ہے، اور وہ بھی نبی چپکے سے گئے. ہمارے ہاں جتھوں کی شکل میں جایا جاتا ہے. تو یہ ساری بدعات ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک تو وہ حدیث انتہائی کمزور ہے سند کے لحاظ سے، اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. لہذا ہماری رائے یہی ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان ثواب سمجھ کے جانا بدعت عمل ہے، اور ثواب سمجھے بغیر جانا بدعت کی تائید ہے. تو نہ جائیں قبرستان. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی بھائی، ان کو رہنے دو. میں گلا پاگلوں کی طرح پھاڑ رہا ہوں. میں 3 دن سے بیانات کرتے کرتے نا گلا بیٹھ گیا مجھے. تو 15 شعبان کو آپ کو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بولے یہ مفتی صاحب نیا دین لیا ہے. نیا دین نہیں بھائی، جتنے بھی 1400 سال سے جو بدعت سے پاک دین ہے وہ یہی ہے. کیوں؟ کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے. انتہائی کمزور حدیث ہے، اور زندگی میں ایک بار والی ہے. صحابہ سے وہ بھی ثابت نہیں ہے، اور وہ بھی چپکے سے گئے. آپ جتوں کی شکل میں جا رہے ہو. تو یا تو یہ بدعت ہے یا بدعت کی تائید ہے. تو آپ قبرستان پھر چپ ہو جاتے ہیں. یار نہیں جاؤ، یار کسی اور دن چلے جاؤ قبرستان. ویسے بھی ان 15 شعبان کو قبرستان میں جو میلے ٹھیلے اور انٹیاں بن سج کے آئی ہوئی ہوتی ہیں نا، مردے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں. مردے کہتے ہیں مرے کیوں یار، اتنا اچھا ماحول ہے باہر کا. تو آج کل تو انٹیاں ایسے میک اپ کر کے اور دوپٹے، اور پھر بندے بھی تیار ہو کے، ایک انٹرٹینمنٹ ہے وہ قبرستان. وہ قبرستان تھوڑی رہا ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے. تو آج کل تو ویسے بھی جانا جائز نہیں ہے. دوسرا کام، اس رات کو لوگ کہتے ہیں نہاؤ دھو اور تہوار ہے. تو تہوار اسلام میں دن میں ہوتے ہیں، راتوں میں. عیسائیوں کے، ہندوؤں کے تہوار ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. رات کے اندھیروں میں بولو نا نہیں ہوتے. راتیں عبادت کی ہوتی ہیں. تہوار نہانا دھونا، اچھے کپڑے، یہ دن کے کام ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی بھی نہیں ہے کہ رات نہلاؤ، نہا دھو کے اور اچھے اچھے کپڑے پہنو. کوئی مستند روایت نہیں اس بارے میں. تمیز سے سو جاؤ گھر میں جا کے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ حلوہ مانڈا. حلوے مانڈے پکاتے ہیں. تو جب تہوار ہی نہیں ہے تو حلوے کس بات کا بھائی؟ حلوے تو عیدوں میں، خوشیوں میں ہوتے ہیں نا. تو جب تہوار ہی نہیں ہے، ہمارے تہوار دن میں ہوتے ہیں بھائی. عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کا بھی دن میں ایک قسم کا تہوار ہے، یہ بھی دن کی روشنی میں. تو آپ نے حلوے مانڈے بھی بولو نا نہیں. پھر اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. قرآن میں صاف طور پر ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. اور ہم نے قرآن بھی کب نازل کیا؟ رمضان میں اور لیلۃ القدر میں. بالکل واضح قرآن کی آیتیں ہیں. اس کے مقابلے میں جو 15 شعبان والی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، وہ قرآن کے مقابلے میں جاندار، سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے. ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو آپ اس میں ایڈیشن کر دیں. لہذا قرآن سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے، وہ شب قدر میں ہوتے ہیں، جو رمضان میں. اور قرآن بھی کب نازل ہوا؟ راجح دلیل کے لحاظ سے راجح بات یہی، اگرچہ بعض علماء نے وہ بھی لکھی، لیکن راجح دلیل کے لحاظ سے یہ بات ہے. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات ہے پٹاخے. شب برات کے پٹاخے. تو بھائی یہ تو پٹاخے یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ کیوں ایک رات کو ایک عبادت کا عنصر دے کے اس میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، ہارٹ پیشنٹ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت بڑے آگ لگ جاتی ہے بعض دفعہ. یہ عمل بھی حرام ہے، ناجائز ہے. اور کیا ہوتا ہے شب برات میں؟ جلدی بتاؤ.
عبادت پہ آ رہا ہوں. دن کا روزہ 15 شعبان کا, وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت. میں نے ایک دفعہ کسی نے کہا محرم کے فضائل پہ بیان کریں, بہت دفعہ مجھے اصرار کیا 1 گھنٹے کا بیان ہو محرم. میں نے بہت جب میرا تنگ کیا تو میں نے بیان کیا. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے یہ اشہر حرم ہے, محترم مہینہ ہے, 4 محترم مہینوں میں 1 محرم بھی ہے, اور 10 محرم کا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بھی حدیث میں فضیلت بیان کی. میں نے کہا وما علینا الا البلاغ. لوگوں نے کہا بھائی کیا بیان کہا؟ میں نے کہا بھائی اتنا ہی ہے, صحیح حدیث سے اتنی ہی ثابت ہے. ایک آدھ اور حدیث ہوگی جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں, اس سے زیادہ میں نے کہا 1 گھنٹے کا بیان ہو نہیں سکتا, کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ کی مرضی کی باتیں ہم نہیں کریں گے, ہم وہ باتیں کریں گے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان کی. خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے تو 6 گھنٹے کا بھی بیان ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے تو جتنی بتائی ہے اتنی ہی آپ کو پارسل کرنی پڑے گی. اپنی طرف سے پارسل کرنے کا ہمارے پاس انتظام, ہم کمپنی ہوتا ہے نا, بعض کمپنی ہے پیک کر کے دے رہی ہوتی ہیں, وہ KFC والوں کے, وہ کہتے ہیں وہ جو کمپنی کی پیکنگ ہے وہ ہم آپ کو دیں گے, اپنا شاپر ہمارا الگ تھیلے میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے الگ آرڈر دینا پڑے گا آپ. تو اگر اللہ رسول کی بات ہے تو بھائی اتنی ہے. تو اس لیے 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو نہیں ہے. اور کیا رہ گیا, جلدی کرو, اب وہ شادی بھی ہونی ہے ان کی, بھائی آئے ہوئے ہیں نا. اور کیا رہ گیا؟ رات کی عبادت کی طرف آتا ہوں میں. اور کچھ ہے؟ بس یہی ہے نا, پٹاخہ, قبرستان. پٹاخہ جب بھی بولتا ہوں, میری چھوٹی بچی ہے نا بڑی شرارتی, اس کا پٹاخی کہتا ہوں میں اس کو, ایسے پٹاخے کی طرح نا پھدکتی رہتی ہے ایسے. تو بچے بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں یار, گھر میں بچے ہوا رکھا کرو, بچے گھر میں رونق ہوتی ہے. تو ایسے وہ اس کے ہوتے ہوئے شب برات کے پٹاخوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. تو ایسے بچے ہوتے ہیں نا, ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں کلابازیاں, چھوٹے 2-2.5 سال کے بچے. ہم تو بچوں کو دیکھ کے دل چاہتا ہی نہیں کہ یہ بڑے ہوں, چھوٹے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. تو پٹاخہ یہ ناجائز ہے. حلوے مانڈے, میٹھا ویسے ہی اسلام میں کم ہے یار, تم میٹھے پھوڑ کے اپنے آپ کو. اور تیسرا کیا ہے, میٹھا کم کیسے, لوگ حدیث پہ کے لحاظ سے اشکال کریں گے, پھر کسی وقت اس کا جواب دوں گا. تیسرا ہے نہانا دھونا, صاف کپڑے پہننا. اچھے کپڑے تو ویسے ہی صاف پہننے چاہیے ہر وقت, لیکن اسپیشلی اس رات میں کوئی فضیلت نہیں ہے. چوتھا 15 شعبان کا روزہ, اور اس رات کو تقدیر کے فیصلے وغیرہ یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں. ہاں اب یہ عبادت ہے یا نہیں ہے, تو جمہور کے نزدیک اس میں عبادت کی فضیلت ہے, لیکن بعض محققین اس فضیلت کے بھی قائل نہیں ہیں. تو اختلافی مسئلہ ہے, اجماعی مسئلہ نہیں ہے اس رات کی عبادت کی فضیلت. لیکن بہرحال جمہور چونکہ قائل ہیں. اس کے دلائل کیا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں پورا آڈیو کلپ ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں حدیثوں کے ریفرنسز کے ساتھ, راویوں کی سندوں اور بحثوں کے ساتھ. تو بہت ساری حدیثیں, اگرچہ کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے اس کے فضیلت کے بارے میں, لیکن تعدد طرق کی وجہ سے بہت سے علماء کے نزدیک درجہ حسن کو پہنچی ہوئی ہیں. تو لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو بھائی عبادت کرے. تو اللہ سے امید ہے کہ اس کو اس رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ملے گا. بعض حضرات اس کے قائل نہیں ہیں. ہاں اب عبادت کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے کہ یہ پہلی رکعت میں یہ اتنی دفعہ پڑھو, دوسری رکعت میں اتنی دفعہ پڑھو. اور نفلی عبادت شریعت ترغیب دیتی ہے گھر میں کرنے کی. افضل کیا ہے کہ گھر میں عبادت کی جائے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں گھر میں دل نہیں لگے گا تو پھر مسجد میں آ جائیں, لیکن اجتماعی سطح پہ مسجد میں جماعتوں کی نمازیں قائم کرنا, اجتماعی قرآن خوانیاں کرنا, یہ تمام اعمال بدعت ہیں. تو اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو چلو کسی بہانے عبادت کر لو, تو اس میں یہ ہے کہ انفرادی کرنی ہے, بہتر ہے گھر میں کی جائے, نہیں تو مسجد میں کر لیں آ کے. اور کوئی خاص طریقے کی عبادت نہیں کرنی. تلاوت ہے, دعائیں ہیں, ذکر ہے, نماز ہے, بس جیسے عام طریقے سے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ ہے خلاصہ, کہ خلاصے کے خلاصے کے خلاصے کے خلاصے کا خلاصہ.